مالیکیولز ہوتے ہیں جو فریز کر کے اور آپ اپنے سر پر لگا لیتے ہیں ایک پٹی کی طرح سے, اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو اسکن پر ریشز یا کولڈ برنز اور اس طرح سے ایشوز جو ہیں فیس کرنے کو ملے ہیں. تو ہم کیا ریکمینڈیڈ ہے کرنا چاہیے؟ کوئی بھی چیز جو نقصان دہ ہے, الرجک ہے اور آپ کو سوٹ نہیں کرتی آن یور اسکن, ہاں وہ اس کی وہی گائیڈ لائنز ہیں جو کہ روٹین کی گائیڈ لائنز ہیں. سو از اٹ گڈ اور بیڈ کہ ہم مائگرین کے لیے کوئی اس طرح سے کولڈ پیکس فریزر میں رکھ کر اور پھر سر پر لگا لیں؟ مائگرین جو ہے وہ بذات خود ایک پورے کا پورا ٹاپک ہے, ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ہے کہ کلسٹر ہیڈیک ہے, بہت بڑی وجہ انزائٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت یوزفل نہیں ہیں. سمپل آپ یو کین take normal medications اور I think medications would be better than having any remedies یا ٹوٹ کے اس طرح سے کرنے گھر پر جو نقصان دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے انگزائٹی کی بات کی ہے, تو جب بھی کوئی انسان برن کیا وکٹم ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے XYZ, اگر کسی کے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا نشان ہے, چاہے وہ چائے کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی پتیلا اس کے ہاتھ پر گرم لگ گیا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے, پھر بھی جو ایک نفسیاتی اثرات ہیں آپ کی باڈی پر, آپ کے مائنڈ پر, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے آپ ٹیکل کرنے کے لیے اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں؟ برن اب ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو ارلی برن ہے, فرسٹ ڈگری برن وہ اسکار نہیں چھوڑتا, ایگزیکٹلی, لیکن سیکنڈ ڈگری برن اور ڈیفینیٹلی تھرڈ ڈگری برن جس کی ٹریٹمنٹ پراپر ہاسپٹل میں ہوتی ہے, اور اس میں ہمیں ٹیشو جو ہے وہ نکال کے اس پہ گرافٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے اوپر فلیپس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر جو میسی برنز ہوتے ہیں, جس طرح اب مور دین 40% یا 30% برنز ہیں یا اور زیادہ برنز ہیں, اس میں لائف بھی تھریٹنگ میں ہوتی ہے. پھر یہاں میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ نیک برنز جو ہیں, اگر اس ایریا میں فیس کا ایریا اسکار سے زیادہ ظاہر ہے, یہاں تھوڑا سا بھی کٹ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی تو بڑی کنسرنڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس ایریا میں اگر برنز ہوتے ہیں تو کبھی کبھی سانس کا بھی پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اس طرح کے پیشنٹس کو جو ہے وہ جلدی ہاسپٹل میں جانا چاہیے, تاکہ وہاں ان کا وہ پانی ڈالنا امیجیٹ جو برن کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی دے شوڈ گو ٹو دا ہاسپٹل. یعنی اگر اکثر لڑکیاں بال اسٹریٹ کرتے ہوئے ان کی گردن پر اسٹریٹنر یا رولر لگ جاتا ہے, نہیں وہ جو چھوٹا سا کٹ ہے وہ تو آپ کولنگ کریں اس کو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی یہ ہے میسو برن, اگر میسو برن جس میں منہ بھی سوج جائے گا, باقی بھی چیزیں ہو جائیں گی, تو وہ کیا ہوگا, جو سانس لینے کا رستہ ہے جب وہاں سویلنگ ہوگی, یا یہ ہوتا ہے اسموک برن, کچن میں آگ لگ گئی, اب اسموک بھی گیا اندر, اسموک انجریز کے اندر پھر ان مریضوں میں کبھی کبھی ہمیں اس جگہ کے اوپر ٹریکیا کے اوپر سوراخ کر کے سانس کی نالی لگانی پڑتی ہے ہاسپٹل سیٹنگز میں. تو اسکار جو ہے وہ اسکار کے لیے جو آپ نے بات کی کہ زخم جو بن جاتا ہے, اس کے لیے لوگ بے شمار چیزیں یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر زخم جو ہے وہ اسکار چھوڑتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اسکارز کے لیے کچھ سلیکون کریمز ہوتی ہیں, لیکن آئیڈیل جو چیز اسکار کے لیے ہوتی ہے ان جرنل, دیٹ از ہائیڈریشن. آپ اپنے اسکار کو اگر منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور وداؤٹ اینی کاسٹ, تو آپ اپنے اسکار کے اوپر موئسچرائز کرتے رہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کئی سالوں بعد یا کچھ سالوں بعد وہ خود ہی ڈیم ڈاؤن ہوتا رہے گا. موئسچرائزیشن از اے گڈ ٹریٹ, ہائیڈریشن از اے گڈ ٹریٹمنٹ فار اسکار. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح آپ اسکار کی بات کریں, بہت سے لوگ اگر انہیں تھرڈ ڈگری برن ہے یا ایون سیکنڈ ڈگری میں بھی ایڈوانس اگر کوئی برن ہے اور ان کا کوئی بون ایکسپوز ہے یا ایون اسکن ایکسپوزڈ ہے, کھڈا سا بن گیا ہے اسکن میں, تو وہ وہاں پر گرافٹنگ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہاں پہ XYZ باتیں کر دیتے ہیں کہ نہیں نہ کروانا, زخم کو کھلا رہنے دو, اب یہ اسی طرح سے زندگی گزار لو, نئے علاجوں میں نہ پڑو. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح کے جو مریض ایسے نہیں ہوتے کہ جو کہ باہر پھر ٹر رہے ہوں گے. جب انجری ہوتی ہے دیٹ از اے سارٹ آف اے میجر انجری, ٹھیک ہے نا, تو اس میں اگر گرافٹ لگانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ گرافٹ لگانا سیف ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سے پیشنٹس ڈیلیبریٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے, ہم نہیں لگوانا چاہتے. جو نہیں لگائیں, گرافٹ کا فائدہ یہ ہے, ٹھیک ہے, میں یہی چاہتی ہوں آپ فائدے بتائیں. گرافٹ ہم لیتے ہیں عام طور پہ, گرافٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا. بالکل. اسپلٹ اسکن گرافٹ ہوتا ہے, ایک فل تھکنس گرافٹ ہوتا ہے, جہاں سے لیتے ہیں وہاں تو اسکار بنتے ہی بنتا ہے. بالکل. تو وہ کہتے ہیں یار ایک تو پہلے سٹ بجی ہے, یہی بات ایک اور جگہ سے ہوتے ہیں چیرا دوا دیے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ان کا کنسرن ہوتا ہے, تو وہ ہم ظاہر ہے وہاں سے لیتے ہیں جو نظر نہیں آتا, ایسی جگہ سے لیں گے, ٹانگ سے لے لیں گے جو ایکسپوزڈ نہیں ہے. جس طرح فل تھکنس ہم بعض دفعہ نا
یہ کان کی بیک سے لیتے ہیں. اچھا, کان کی بیک سے ہم تھن اسکن ہوتی ہے نا فیس وغیرہ کے لیے, اچھا اچھا, تو وہ ہم اس کی بیک سے لیتے ہیں. اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اپیرنٹلی, اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے. اوپر والی جگہ جو ہے یہاں سے لیتے ہیں, یا یہ جو آرم کا انر سائڈ ہے آرم پیٹس یہاں سے لے لیتے ہیں فل تھکنس. کیونکہ برن جو ہے سب سے بڑا جو پرابلم کرتا ہے نا, ہاتھ کام کرتے ہیں, ہینڈ برنز ہوتا ہے. تو اس میں برنز میں کبھی بھی یہ نہ کریں, اگر ہو بھی جاتا ہے نا تو موومنٹ کرتے رہیں بعد میں, سرکولیشن بھی, پھر جوائنٹ اسٹف نہیں ہوتے نا, ایگزیکٹلی اسٹف نہیں ہوتے. یہاں برنز جو ہوتے ہیں پھر ایسے کر دیتے ہیں, دیکھیں نا برنز اگر پراپر مینیج نہیں ہوں گے, ہینڈ برنز ہاتھ ایسے رہیں گے تو کیا, ہاں یہ کنٹریکچر بن جائیں گے اس طرح کر کے. بالکل ایسے. اب پھر جب کھولنا پڑتا ہے تو پھر بہت تو پھر وہ ظاہر ہے پھر ایک اور سرجری, فل تھکنس گرافٹس ہوتے ہیں, تو یہ تو ضروری ہوتے ہیں. تو اگر آپ پہلے ساتھ ساتھ چلیں, چھوٹا موٹا کوئی ایسا ہے جہاں آپ گرافٹ نہیں لگوانا چاہتے, یا ڈاکٹر کہتا ہے جی ٹھیک ہے گرافٹ بھی لگ جائے گا لیکن ادروائز وہ وونڈ کانٹریکٹ کر جائے گا, اچھا تو وہ ود ان فیو ویکس ہیل بھی ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بات کی ہے کنٹریکچرز کے بننے کی, باڈی کے کون سے ایسے پارٹس ہیں جہاں پر اگر برن ہو جاتا ہے کسی بھی صورت میں تو علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی موومنٹ یا فزیو بھی کرنا بہت ضروری ہے؟ جہاں جوائنٹ ہے, ایوری جوائنٹ آف دی باڈی. اب دیکھیں یہاں اگر برن ہوگا تو یہاں کیا کنٹریکچر بنے گا, اسکار ضرور بنے گا. بالکل. تو کنٹریکچر کا مطلب ہے جوائنٹ, تو آل دا جوائنٹس. ہم دیکھیں اب کیسز کیا ہمارے پاس آتے ہیں, نیک برن ہوتا ہے, یہ پیشنٹ ایسے آ رہا ہے, یہ والا لپ جو ہے یہ برن ہوا ہے تو بالکل لپ اس طرح آ جائے گا. آنکھیں جو ہیں یہ والی آنکھ برن ہے, یہ ایسے ہوگی, یہ ہوگی تو یہ اوپر ہوگی. سو دس از آل. یہ ہاتھ آپ یقین کریں یہ والا اتنا برن ہوگا کہ ایکسٹینسر کنٹریکچرز میں یہ والا ہاتھ یہاں کے لگ جائے گا, بالکل ایسے ہی ہے, یہ یہاں لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کنٹریکچرز کے اوپر ہمارے جو برن سینٹرز ہیں اس میں دے آر ڈوئنگ لاٹ آف ورک, جس کے اوپر برن انجریز کو کی مینجمنٹ پہ کافی ساری آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہیں, جو کہ فری آف دا کاسٹ پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ اور اس میں وہ لک آفٹر کرتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ یہ گریوٹی ہے. لیکن بات ہماری وہی ہے کہ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچے گا یا اس لیول پہ نہیں پہنچے گا اگر آپ اسی ہاتھ کو پانی میں ڈپ کر دیں گے. یعنی امیجیٹلی ہمیں صاف پانی جو ہے, کوئی بھی تازہ پانی آپ نے وہ ضرور ڈالنا ہے جلے پر. اسے کولنگ کی جو ہے نا, امیجیٹ کولنگ فار انیشیل 5 to 10 minutes, ٹھیک ہے, وہ آپ کی کئی سالوں کی جو بعد میں جو ہے نا موبیڈیٹی اس کو وہ کام کرے گی. بالکل اسی طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے احتیاطی تدبیریں جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہم گھروں میں خود سے احتیاط ہمیں کرنی ضروری ہے, اور اگر انیشیلی کوئی ہمیں ایشو آتا ہے برن کا تو ہم پانی کا استعمال کریں. لیکن اگر ہم علاج کی جانب جاتے ہیں تو ہم ابھی بھی گرافٹس یا اس طرح کے مختلف جو سرجریز ہیں ان کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ایڈوانسمنٹ پوری دنیا میں یا پاکستان میں خصوصی طور پر آ رہی ہے تو آپ پلیز بتائیں. وہ ایڈوانسمنٹ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہی ہے بالکل کہ ایکسٹینسو ایریاز آف برن ہوتے ہیں. ایڈوانسمنٹ کا فائدہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے ہمیں ٹو کنٹرول دا انفیکشن. بالکل لائف سیونگ, کیونکہ دیکھیں جب برن 30 40 40 50 کو کراس کرتا ہے تو اب سیپسس کی وجہ سے, انفیکشن کی وجہ سے لائف ایٹ رسک ہوتی ہے. تو لائف کو بچانے کے لیے اچھے آئی سی یوز, اچھا ان کا باتھنگ ایریاز, اوپن اسپیسز زیادہ, مطلب بڑے یونٹس, کہ اگر آپ کے پاس میسو برن آ جاتا ہے 20 25 30 لوگ آ جاتے ہیں تو کیسے مینیج کرنے ہیں. بالکل برن یونٹس میں جو پرابلم بہت زیادہ ہم فیس کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اسمیل ہونا اس ایریے میں, گھٹن ہونا, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو ڈیولپ کرنا. بالکل. تو باقی جو کمپنیز ڈریسنگز بناتی ہیں مختلف قسم کی, وہ اسکارس کو اور کنٹریکچرز کو, مطلب کنٹریکچر کب بنتا ہے جب ہیلنگ اچھی نہیں ہوگی, موومنٹ ہیلنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو کوئک ہیلنگ کے لیے دیر آر لاٹ آف ڈریسنگس ابھی یہ ایڈوانسمنٹ اویلیبل ہیں اور وہ یوز کی جاتی ہیں. اچھا. اور اس سے وہ جو ہے وہ کوئک ہیلنگ جو ہے ان کی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے برن کی جو ایگزامپلز دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کیا ٹریٹمنٹس, پریکاشنز اینڈ ایون ایڈوانس ٹریٹمنٹس کیا ہیں وہ بھی آپ نے بتایا ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ شو کو اینڈ کرنے سے پہلے کوئی ایک پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. جی پیغام جو ہے نا وہ ہے کہ پانی سے ڈرنا نہیں ہے, ویری امپورٹنٹ. ہم سارے پانی ہیں, آل واٹر کنٹینٹ. تو پانی کو اب دیکھیں میرے پاس مریض آتے ہیں
ڈائبیٹک فٹ ہے, بہت برا وونڈ ہے, پٹی باندھ کے نہاتے ہیں. اچھا. کہ جی زخم کے اوپر پانی نہ ڈلے. تو آپ نے جب بھی آپ کے پاس کوئی زخم ہے, کوئی وونڈ ہے, کوئی چیز ہے, تو اس کو پانی سے, جس طرح ہاتھ کو صابن سے دھونا بڑا ضروری ہے, واش کرنا, تو آپ اپنے زخموں کو بھی, باقی جگہوں کو بھی پانی سے کبھی نہ بچائیں, اور پانی سے واش کریں, اس کے بعد ڈرائی کر کے اس کی ڈریسنگ کریں اور اس کی ٹریٹمنٹ کریں, تو اٹ ول بی آل رائٹ. یہ پانی آپ کے زخموں کو خراب نہیں کرتا, یہ سب سے بڑا میسیج ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے اور آپ نے برن کے حوالے سے میکسیمم جتنی بھی انفارمیشن ہو سکتی تھی وہ ہمارے ناظرین کو دی ہے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. نیکسٹ ٹائم ہم وی ول ڈسکس ہیمورائڈز, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بالکل ایسے, اور باقی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. ہم اسی طرح سے آپ سے مزید بھی معلومات لیں گے, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھا ہے, اور اسی طرح کی مزید پوڈ کاسٹ بھی دیکھتے رہنے کے لیے FM صحت زندگی کے پلیٹ فارم کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو آج کی اس نشست سے اجازت دیجیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کا اور ہم سب کا. اللہ حامی و ناصر.